أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خلق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع شان اولیاء ہے، اور اس اولیاء کرام دے مقدس گلدستے دے وچوں جس ہستی دا اساں ذکر خیر کرنا ہے وہ خاتم الاولیاء ہے کہ تمام اولیاء کرام دے سردار نے۔ نام انہاں تساں کئی دفعہ سنیا ہوئے گا، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی آپ شہر اندلس دے وچ اور اس دے شہر مرسیہ دے وچ آپ دی ولادت 17 رمضان المبارک 560 ہجری دے وچ ہوئی۔ آج تو تقریباً 800 سال پہلے آپ اس دنیا دے تشریف لائے نے۔ نام آپ دا محمد بن علی بن محمد عربی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ تو بہت بڑے ولی سن ہی، آپ دے والد محترم بھی بہت بڑے ولی اللہ سن۔ آپ دی والدہ محترمہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ دیاں ولیہ سن، یہاں تک کہ آپ دے چچا وہ بھی اللہ تعالیٰ دے بہت بڑے ولی، اور آپ دے جو ماموں نے وہ بھی اللہ تعالیٰ دے بہت بڑے ولی سن۔ یعنی کہ یہ جڑا خاندان سی نیک لوگاں دا، اللہ والیاں دا خاندان سی۔ اور آپ دے جو ماموں نے انہاں دے متعلق یہ مشہور ہے کہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ آپ بہت زیادہ عبادت گزار سن، اور
اس قدر عبادت فرمانی کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ قیام کردیاں عبادت کردیاں اگر آپ دیاں جڑیاں ٹنگاں نے انہاں دے درد ہون لگ پینا تو اپنی ٹنگاں نو خود اور سزا دینی کہ تسی کیسیاں میریاں ٹنگاں ہو کہ جڑیاں اللہ تعالیٰ دی عبادت دے نال تھک جاندیاں جے کہ خود انی عبادت کرنی کہ اگر اپنا جسم ہی کمزور پڑتا ہے تو پھر اس نو اور اذیت دینی کہ تینوں بھی چاہیے ہے کہ جس طرح میری محبت اور میرا شوق سلامت ہے تھوڑے وچ ویسی محبت ہونی چاہیے ہے تے انہاں دی ایک عبادت دا ایک انداز سی کہ کس قدر وہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہون والے سن۔ اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آپ بہت بڑے ولی، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے فلسفی، بہت بڑے حکیم بھی سن، اور خلافت عثمانیہ جس تو کوئی بھی ناواقف نہیں ہے اس دے بانی جڑے عثمان نے انہاں دے والد محترم ارطغرل غازی دے اے پیر و مرشد نے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو اگر خلافت عثمانیہ بنی ہے اور اسلام دی اتنی بڑی پاور انہاں نو ملی ہے اور انہاں علاقہ اگر اسلام دے وچ داخل ہویا ہے تو اس دے وچ بھی فیض ابن عربی دا ہے۔ اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آپ دی جو ولادت ہے آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی دعا دا صدقہ نے، اور دعا بھی کیسی ہے کہ آپ دے جو والد محترم نے علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ 50 سال انہاں دی عمر مبارک ہو گئی ہے اور ابھی تک انہاں دے کول اولاد نہیں سی، لا ولد سن، نہ بیٹا سی نہ بیٹی سی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے نال آپ دے ہم زمانہ سن اور بڑی قربت سی، بڑی محبت سی۔ آپ دی بارگاہ میں چلے گئے دعا کران دے واسطے کہ حضور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مینوں بھی اولاد عطا کر دے۔ اب جس وقت آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ میں حاضر ہوئے نے تو آپ نے آپ دے واسطے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تانوں بیٹا عطا کرے۔ جس وقت دعا ہوئی ہے تو دعا تو بعد غیب دے وچوں آواز آئی جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے سماعت فرمائی اور فرمایا کہ اے علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ تیرے نصیب وچ اولاد نہیں ہے، کہ تیرے مقدر دے وچ اولاد نہیں لکھی ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو دعا کران آیا ہاں، فرمایا ایسا دعا بھی کر دیتی ہے، دعا کران آئے نے دعا ہو گئی ہے، دعا ہون تو بعد غیب وچ آواز آئی ہے کہ اندے مقدر وچ اولاد نہیں لکھی ہوئی۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑی کوئی عام جی ہستی ہے کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جڑے فرماتے ہیں کہ قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا جڑا قدم ہے اے ہر ولی اللہ دی گردن تے ہے، اور جب تک انہاں دی مہر نہ لگے کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے، تو آپ دی بارگاہ وچ سوال کیتا جاوے اور پھر دعا بھی ہو جائے اور پھر خالی آ جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے مقدر دے وچ اولاد نہیں ہے، لہذا ہن کسے نو تینوں اپنے مقدر دی اولاد دینی پے گی، کہ کسے ہور دے مقدر دی جیڑی اولاد ہے وہ تیرے مقدر وچ لکھی جائے گی، وہ تینوں مل جائے گی۔ تو فرمایا کہ مینوں تو اولاد چاہیے ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری پشت دے وچ اجے میرا ایک بیٹا موجود ہے کہ جس نے پیدا ہونا ہے، میرے مقدر وچ یہ لکھیا ہویا ہے لیکن اجے پیدا نہیں ہویا۔ اللہ تعالیٰ دے ولیاں دیاں جڑیاں شاناں نے
وہ اللہ تعالیٰ دے ولی ہی جان سکتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے اور کافی بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے کبھی کبھی بے ہوش ہو جانا۔ سارے جڑے بیٹے نے بیٹیاں نے گھر والے جمع ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ شاید انہاں دا آخری وقت آ گیا ہے، تو آپ دی بارگاہ میں سارے جمع ہو گئے۔ جس وقت آپ اپنے اس بے ہوشی اسی کہاں گے اس دے وچوں کہ حالانکہ حقیقت ایسی کہ اللہ تعالیٰ دی محبت دے وچوں غرق سن، اپنے استغراق دے وچوں جدو آپ باہر نکلے تو آپ نے فرمایا کہ سارے گھر والے جمع، تو فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں جمع جے؟ کہندے کہ اسی سوچیا ہے کہ جس طرح تہاڈی کیفیت بن رہی ہے ممکن ہے کہ تہاڈا وصال ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اجے تو میرا ایک بیٹا پیدا ہونا ہے، تو پھر مینوں موت آنی ہے، تسی کیڑے خیال وچ پے گئے جے؟ تو فرمایا کہ ابھی تک تو ایک بچہ میرا پیدا ہونا ہے، انہیں دنیا تے آنا ہے، پھر اس تو بعد سلسلہ ہے زندگی دے ختم ہونے والا۔ تو بالکل ایسا ہی ہویا، آپ صحت مند تندرست ہو گئے اور اس تو بعد آپ دے ہاں ایک بیٹے دی ولادت ہوئی، اور اس تو بعد پھر آپ نے اپنی جو زندگی ظاہری سی اس میں مکمل فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے سلب دے وچ، میری پشت دے وچ ایک بیٹا موجود ہے، لہذا تو اس طرح کر کے اپنی پشت میری پشت دے نال لا دے، میں اپنا بیٹا تینوں عطا کر دینا۔ تو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آپ دے والد محترم نے آپ دی پشت دے نال اپنی پشت لگائی، آپ نے دعا فرمائی، گھر تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دیتا۔ تو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ روحانی طور تے تو بیٹے ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دینے، اور دعا بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی، اور پھر فیض بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا کہ آپ دی ظاہری حیات مبارکہ دے وچ ہی آپ دی ولادت ہوگی۔ دعا فرمائی، 9 ماہ تو بعد آپ دی ولادت ہو گئی۔ والد محترم آپ نو اٹھا کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ لے آئے اور ساتھ آ کے آپ دے کولوں دعا کروائی، زیارت بھی کروائی اور کیتی بھی، اور آپ نے اس وقت پھر دعا فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جڑا میرا بیٹا ہے، فرمایا کہ یہ بہت بڑی شان پائے گا، اللہ تعالیٰ اس نو بہت بڑا ولی بناوے گا، اور اے ایسے ایسے کمالات اور ایسے معرفت اور ایسے اسرار اور رموز اور ایسی گلاں نو ظاہر کرے گا جنہاں نو انہاں تو علاوہ اور کوئی نہیں کر سکے گا۔ اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے والد محترم دے آپ انہاں دے ساتھ نے، اور آپ فرما دے رہے کہ میرے والد محترم نے اپنے وصال تو 15 دن پہلے مینوں بلایا، اور بلا کے میں نے فرمایا کہ 15 دن تو بعد میرا وصال ہو جانا ہے۔ تو آپ فرما دے رہے کہ بالکل ایسے ہی ہویا کہ جس وقت 15 دن مکمل ہوئے تو اس سے دن ہی میرے والد محترم دا وصال ہو گیا۔ تو وصال تو بعد آپ دے جڑے والدہ محترمہ نے، آپ دی دیگر جتنے بھی اہل خانہ نے، انہاں دی ذمہ داریاں پھر آپ تے آ گئیاں، اور انہاں نو بھی آپ مکمل طور تے آپ مکمل فرما دے رہے۔ ظاہری جو علم ہے، علم دین ہے، اس وقت جو رائے سی وہ بھی آپ نے حاصل فرمایا، مکمل طور تے جو دینی علوم نے انہوں نے آپ نے حاصل فرمایا۔ حاصل فرمان تو بعد باقاعدہ سند یافتہ نے، اور آپ نے دینی تعلیم پڑھی ہے، پڑھن تو بعد ظاہری علوم حاصل کرن تو بعد پھر آپ نے باطنی علوم مکمل فرمائے نے۔ تو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بہت ساری کتاباں بھی لکھیاں نے، 500 دے قریب آپ دیاں کتاباں موجود نے جڑیاں مل سکدیاں نے، اور اس تو علاوہ جنہیں کتاباں نے جنہیں شائع نہیں ہو سکیاں یا مکمل نہیں ہو سکتیاں یا جڑیاں محفوظ نہیں ہو سکیاں، انہاں دی تعداد کوئی نہیں جانتا۔ تو 500 کتاب جو ہے وہ ایسی ہے کہ جیڑی آپ دی موجود ہے، مل سکتی ہے، اور انہاں کتاباں دے وچوں جو مشہور اور بڑیاں کتاباں نے وہ فصوص الحکم آپ دی کتاب ہے، اور فتوحات مکیہ آپ دی کتاب ہے۔ فتوحات مکی
تقریباً 30 جلداں تے مشتمل کتاب ہے، اور ایسی کتاب ہے کہ اس تے مخالفین نے بڑے اعتراض بھی کیتے نے، اور مخالفین نو تو کتاب بہت ڈنگدی ہے، لیکن وہ ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب نو پڑھنا یا سمجھنا ہر کسے دے واسطے دی گل نہیں ہے۔ اور اس کتاب نو پڑھن دے واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نو خط لکھیا، ہم زمانہ نے آپ نے خط لکھیا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نو، اور اس وچ لکھیا کہ حضور مینوں تہاڈا کچھ ٹائم چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ کس واسطے، کیونکہ اس خط دے وچ تفصیل دیتی، عرض کیتی کہ میں چاہنا وا کہ فتوحات مکی شریف جو شیخ اکبر دی کتاب ہے وہ میں تہاڈے کول سیکھاں، کچھ ایسیاں چیزاں نے کہ جہڑیاں میری سمجھ چ نہیں آ رہیاں، لہذا میں تہاڈے کول وہ سیکھنا چاہنا، پوچھنا چاہنا وا۔ تو آپ اس وقت چونکہ آپ عمر دے وچ سن، ضعیف ہو چکے سن، آپ نے معذرت فرمائی کہ میرے کو اتنی جسمانی طور تے نہ اتنا وقت ہے نہ اتنی طاقت ہے کہ میں تمہیں پڑھا سکاں، لیکن اس خط دے نال اہمیت پتہ چلتی ہے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہاں نو کوئی نہیں سمجھ سکتا، ابن عربی نو وہ بھی سمجھن تو قاصر نے، وہ بھی کہتے ہیں کہ مینوں اگر استاد مل جاوے جڑا کہ انہاں دی کتاب مینوں سکھا دے۔ تو اتنے بلند پایا اللہ تعالیٰ دے ولی نے اور اللہ تعالیٰ دے نیک بندے نے کہ جنہاں نے وحدت الوجود تے جنہاں نے سب تو پہلے کلام فرمایا ہے۔ وحدت الوجود ایک صوفیاء کرام دا ایک عقیدہ ہے، ایک مسلک ہے جس نو سمجھنا جاننا بہت مشکل ہے، اس تے آپ نے گفتگو فرمائی ہے اور بڑی تفصیل دے نال آپ نے فرمائی ہے، جس نو بیان نہیں کیتا جا سکتا، صرف جو آپ نو پڑھے گا اور آپ دی کتاب نو پڑھے گا، فتوحات مکیہ شریف نو پڑھے گا، فصوص الحکم کم از کم یہ 2 کتاباں پڑھن تو بعد، اور پھر بھی پڑھان والا کوئی ہوئے تو پھر سمجھ آئے گی کہ پڑھن اور پڑھان دے واسطے کہ تسی یہ ویکھ لو کہ اگر میرے جیسا یا تہاڈے رنگا ایک عام بندہ جڑا ہے اگر وہ فتوحات مکی شریف نو اٹھا کے بیٹھ جاوے اور وہ پھر وہ کہے کہ جی انہاں نے یہ کی لکھ دیتا ہے یا ایک کفر لکھ گئے نے، تو پھر وہ جان لوے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جڑے نے وہ اس نو سیکھنا چاہتے ہیں، اور پیر مہر علی شاہ صاحب جڑے نے انہاں اگے درخواست کر رہے ہیں، تو اگر ایسا پڑھن والا ہوئے، ایسا پڑھان والا ہوئے تو پھر ہی ایسی کتاب دی سمجھ آ سکتی ہے۔ آپ بہت اللہ تعالیٰ دے نیک بندے، اور آپ دیاں دعاواں، آپ دے فیوز، آپ دی برکات، انہاں برکات دے وچ یہ سلسلہ ہے کہ جڑی خلافت عثمانیہ پیدا ہوئی ہے، آپ دی دعاواں دے نال، آپ دے برکات دے نال، اور آپ نے بہت زیادہ سفر بھی فرمایا ہے، سفر بھی فرما دے رہے نے، اور سفر دے دوران آپ نے جو بھی عمل فرمایا ہے ہمیشہ آپ نے لکھ دے رہے نے، کہ لکھنا آپ نے سفر نے پھر بھی لکھ دے رہے نے، رات ہے پھر بھی لکھ دے نے، دن ہے پھر بھی لکھ دے نے، لکھ دے ہی رہے نے، تاں ہی تو انہی کتاباں لکھیاں نے کہ 500 کتاب انہوں نے ہاتھ دے نال لکھی ہے، قلم دے نال لکھیا ہے۔ اس وقت تو یہ چیزاں موجود ہی نہیں سن جڑی آج سہولتاں موجود نے، لیکن انہوں نے پھر بھی جڑے علم دے سمندر نے وہ عام لوگاں تک پہنچائے نے، کتاباں میں محفوظ ہو جان گے جنہاں نو ہر کوئی پڑھ سکے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میری چھوٹی عمر سی، کہ جس وقت آپ دی زندگی میں مزید بدلاؤ آیا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ دوستاں دے نال آپ دے جڑے چچا نے وہ وقت دے حاکم سن، بادشاہ سن، ویسے وہ بھی نیک بندے سن، نہیں کہ وہ دنیا دار سن، انہاں کول حکومت سی اور نیک دل انسان سن، عبادت گزار سن، بڑے پابند شریعت دے، چونکہ بادشاہ ہے تو پھر امارت بھی ہے۔ انہاں دے بچیاں نے انہاں نے کوئی ایسی دعوت کی تھی جس دعوت دے وچ بڑے بڑے جڑے نوجوان نے اس وقت جڑے جمع ہوئے، اور اس دے وچ جس وقت محفل دے وچ آپ شامل ہوئے تو اس دے وچ کچھ غلط چیزاں سن اس محفل دے وچ، یعنی کہ شراب پیش کیتی گئی، اور آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ میرے سامنے لائی گئی تو اور میں اس نو پکڑن لگیا جڑا وہ گلاس دے وچ سی، تو مینو آواز آئی غیب دے وچوں کہ اے محی الدین تو اس واسطے نہیں ہے،
کہ تو اس نو نہیں پکڑنا. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس نو اوتھے ہی چھوڑ دیتا اور اس محفل نو بھی چھوڑ دیتا اور اتھوں چلا گیا, جنگل میں چلے گئے. فرماتے ہیں کہ میں پھر قبرستان چلا گیا اور قبرستان دے وچ جا کے بیٹھ گیا. کہ پرانی قبر جو ڈٹھی ہوئی سی اس دے وچ جا کے میں بیٹھ گیا اور اتنے کئی دن تک میں اللہ تعالیٰ دا ذکر کرتا رہا, اللہ تعالیٰ دی عبادت کرتا رہا, نماز پڑھنی, ذکر کرنا, اور دنیا تو بے رخ ہو گیا. پھر میں اپنے شیخ محترم دی بارگاہ وچ گیا اور انہوں نے 9 ماہ دا چلا کروایا. 9 ماہ تک جو آپ دا شیخ کامل ہے انہوں نے آپ دی روحانی تربیت فرمائی ہے, آپ نے دنیا تو علیحدہ رکھ کے اللہ تعالیٰ دا ذکر کروایا ہے, اور اس تو بعد پھر آپ نے اپنے سفر دا آغاز فرمایا ہے. اور آپ اس دنیا دے وچ جو ظاہری سفر آپ نے فرمائے نے اور جو آپ نے خدمات سر انجام دیتیاں نے انہوں نے آپ نے مکمل فرمایا ہے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے دوستاں دے نال جڑے ہم نوا اولیاء کرام ابدال سن انہاں دا ایک سفر پہ جا رہے ساں اور رستے وچ ایک بہت بڑا اژدہا سامنے آ گیا. چھوٹا سانپ ہوندا ہے, بڑا اژدہا جڑا کہ مرد نو انسان نو زندہ نو نگلن دی طاقت رکھدا ہے, سامنے آ گیا. تو جس وقت اساں انہاں نو ویکھیا تو میرے دوستاں نے کہا کہ تسی اس نو سلام بلاؤ, یہ دونوں جواب دے گا. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس نو سلام بلایا, السلام علیکم. تو اس اژدہا نے کہا کہ وعلیکم السلام. اپنے زبان حال دے نال اولیاء کرام تو انہاں دی زبان نو سن سکدے نے, تو زبان حال دے نال اس نے جواب دیتا. آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس نے میرے کو پوچھا کہ تسی کس طرفوں آ رہے ہو. تو میں عرض کی تھی کہ اسی اندلس کی طرفوں آ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ اتنے شیخ ابو مدین ہیں جو کہ آپ دے پیر و مرشد نے. فرمایا کہ انہوں نے جان دے جے. فرمایا کہ ہاں میں جاننا وا. فرمایا کہ انہوں دی صحت کیسی ہے. فرمایا وہ ٹھیک نے. پھر پوچھا کہ لوگاں دا انہوں دے نال رویہ کیسا ہے. تو فرمایا کچھ لوگ انہوں دے ساتھی نے, کچھ لوگ انہوں دی مخالفت بھی کرتے ہیں, اعتراض بھی کرتے ہیں, انہوں دے عقائد تے انہوں دے نظریات دے مخالف بھی نے. تو سب نے کیا کہ کاش کہ انہوں نے کوئی سمجھا دے کہ کوئی ایسا زمین دے جانور نہیں جڑا انہوں نے نہ پہچاندا ہوئے وہ کیسے انسان نے جڑے اللہ تعالیٰ دے ولی دی مخالفت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, کہ وہ لوگ جڑے ایمان لے آندے نے اور کامل ایمان لے آندے نے اور اس تو بعد پھر نیک اعمال کرتے نے, اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت ہر کسے دے دل وچ پیدا فرما دیندا ہے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آپ دی بارگاہ وچ ایک فلسفی آ گیا, بڑا سمجھدار اور بڑا چیزاں نو سمجھن والا, بڑے اعتراض کرنے والا. تو آپ دے نال اس نے آ کے اعتراض کیتا کہ تسی یہ کہندے جے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے وچ ڈالیا گیا, یعنی کہ تسی کہندے جے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے واسطے اگ جلائی گئی, پھر اس اگ دے وچ آپ نو ڈالیا گیا, پھر وہ جڑی اگ ہے وہ انہاں دے واسطے گلزار ہو گئی. تو فرمایا کہ تو کی کہنا ہے. اس نے کہا جی کہ اسی اس گل نو نہیں مندے کہ اگ دے وچ کسے بندے نو پایا جاوے اور پھر اس نو نہ جلاوے. تو اگ دی فطرت ہے کہ اس نے جلانا ہے. اور اسی تا اے کہنے ہاں, فلسفی نے اپنا فلسفہ پیش کیتا کہ ساڈا تا اے فلسفہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق دا پیغام لے کے گئے نے, اب چونکہ وہ حق دا مخالف سی اس دے دل دے وچ اگ لگ گئی, اور جس وقت انہوں نے اس نو دلیلاں دتیاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دلیلاں سن کے ان دی جڑی دل دی اگ ہے وہ نرم ہو گئی, لہذا اس تو علاوہ اندہ کوئی مطلب نہیں. تو قدرتاً جڑا ہے موسم سی ٹھنڈک دا موسم سی, ٹھنڈ دا موسم, اور آپ دی اس وقت جو عمر مبارک ہے وہ بھی بڑھاپے دی عمر مبارک سی. 75 سال دی عمر دے وچ آپ نے وصال فرمایا ہے. تو آخری آپ دے یعنی کہ بڑھاپے دی عمر سی اور موسم بھی بہت ٹھنڈا. آپ نے اپنے کول گرمائش دے واسطے اگ جلا کے رکھی ہوئی سی, چھوٹی جی انگیٹھی دے وچ آپ نے اگ جلا کے اپنے پاس رکھی ہوئی سی, اور آپ نے فرمایا کہ ساڈا یہ ایمان نہیں ہے. اسی تو یہ کہنے ہیں کہ انہوں نے زہری اگ بالی سی اور وہی اللہ دے حکم دے نال گلزار ہو گئی. اس نے کہا نہیں جی اس طرح نہیں ہو سکتا. تو آپ نے وہ جڑی اگ والی انگیٹھی ہے
جس نے کولو آپ گرمائش حاصل کر رہے ہیں، آپ نے اس نو پکڑیا اور اس کے اوپر ڈال دیتی۔ اب جس وقت اس کے اوپر اگ ڈالی تو چونکیا کھڑا ہویا، ادھر ادھر ویکھیا، اگ دے انگارے جڑے سن کوئی ادھر گر گئے کوئی ادھر جا پے، اور آپ نے مزید جڑے بچ گئے سن انہاں نو ہاتھ دے نال پکڑ کے اس دے اوپر ڈالنے شروع کر دیتے۔ اب وہ حیران ہوتا ہے کہ اگ اس دے اوپر ڈالی جا رہی ہے لیکن کپڑیاں نو نہ اس دے جسم نو کچھ بھی نہیں ہو رہا، بالکل ویسے دا ویسا ہی وہ بیٹھا ہے جس طرح وہ بیٹھا سی۔ اگ دے انگارے نیچے جا رہے نے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ہتھاں دے نال اگ دے انگارے چک کے آپ نے فرمایا اس دے وچ آپ نے گٹھی وچ پھر ڈالنا شروع کر۔ اس نے فرمایا کہ انہاں نو چک، اس نے چکے تو بالکل اگ دے انگارے دہک رہے نے اور کوئی انہاں دے وچ سیک ہی نہیں۔ تو آپ نے جس وقت وہ پھر ڈال لیا انگیٹھی دے وچ، پھر آپ نے وہ انگیٹھی جس وقت اس سے قریب کی تھی تو پیچھا ہویا کہ جی سیک ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اے دس کہ اگر میرے کو اتنی طاقت ہے کہ اے تیرے سامنے اگ تینوں کچھ نہیں کہندی، تو وہ تا اللہ ہے جو مالک کائنات و خالق کائنات ہے، اس دے کول کنی پاور ہوے گی۔ اور اتنی شان ہون دے باوجود، اتنا مقام ہون دے باوجود کدے آپ نے کسی دے نال بغض نہیں رکھیا، کسی دے نال نفرت نہیں کیتی، اور ہمیشہ محبت دا پیغام پہنچایا ہے۔ آپ ایک واقعہ موجود ہے کہ کچھ لوگاں نے آپ دی دعوت کی تھی اور آپ انہاں دی دعوت چلے گئے، اور آپ دے نال کچھ اولیاء کرام کچھ درویش لوگ سن، اور جس وقت دعوت دے واسطے گئے تو انہاں دے جڑے برتن سن وہ کم پڑ گئے، جنہ برتناں وچ کھانا پیش کرنا سی، شربت پیش کرنا، جو بھی چیز پیش کرنی سی، برتن کم پڑ گئے، لوگ زیادہ ہو گئے۔ تو انہوں نے کچھ ایسے برتن لیا کے رکھے سن جڑے اجے استعمال نہیں کیتے سن، لیکن وہ سن اس واسطے کہ انہوں دے وچ پیشاب کرن دے واسطے برتن، پہلے لوگاں دے برتن ہوندے سن کہ انہوں نے اپنے کو رکھ لینا، رات نو اگر حاجت ہونی ہے تو اس دے وچ کر لینا، صبح اس نو صاف کر لینا۔ تو اس مقصد دے واسطے انہوں نے وہ برتن لیا کے رکھیا سی، اجے استعمال نہیں کیتا سی، پیا صاف ہی سی، مقصد یہ سی کہ اسی اس واسطے انہوں استعمال کریں گے۔ انہوں نے سوچا کہ جے استعمال تو نہیں کیتا، صاف برتن نے، انہوں بھی انہوں دے نال شامل کر دینے ہیں۔ اب ایک جڑا انہوں دے وچ برتن ہے، انہوں نے ایک آپ دے ساتھی اللہ تعالیٰ دے ولی دے سامنے کھانا پیش کر دیتا۔ انہوں نے کھانا کھادا، کھانا کھا کے مکمل ہو گئے، برتن انہوں نے اٹھا لے، جس وقت وہ برتن جس وچ کھانا کھادا گیا سی اور ان دا مقصد ہور سی، آیا ہور مقصد واسطے سی، اب استعمال ہور مقصد واسطے ہو گیا۔ جس وقت اس برتن نو رکھیا تو اس برتن دے وچوں آواز آئی، اس برتن نے کیا کہ میرے وچ اللہ تعالیٰ دے نیک بندیاں نے کھانا کھا لیا ہے، لہذا ہن میرے وچ نجاست نہیں آ سکتی، کہ ہن میرے وچ اللہ دے ولی نے کھا لیا ہے، تو یہ کیویں گوارا ہے کہ ہن میرے وچ نجاست آوے کہ ہن اتھوں اٹھا کے پھر مینوں رکھن اور جس مقصد واسطے لیندا ہے ادھر استعمال کرن گے۔ لہذا اس برتن نے گل کئی اور ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹوٹ گیا، اپنے آپ کو ختم کر لیا کہ میں رواں گا ہی نہیں، مینوں استعمال کیویں کرن گے۔ اب دوسرے جڑے آپ دے ساتھی نے انہوں نے وہ ویکھیا، تو جس وقت آپ دی بارگاہ وچ آئے، حضور شیخ اکبر دی بارگاہ وچ، آپ نے فرمایا کہ وہ برتن نے جڑا دونوں پیغام دیتا جے، وہ سنیا جے، سمجھیا جائے کہ اس برتن نے دونوں پیغام کی دیتا ہے؟ تو حیران ہو گئے کہ برتن نے ہاں یہ سنیا ہے کہ اس نے کیا ہے کہ میرے وچ اللہ دے نیک بندیاں نے کھا لیا ہے، لہذا میں ہن نجاست واسطے استعمال نہیں ہو سکتا، اور اس نے اپنا وجود ختم کر لیا ہے۔ تو پیغام دی سانوں نہیں سمجھ آئی کہ اس نے پیغام کی دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس برتن نے دونوں پیغام دیتا ہے کہ اے جڑا تہاڈا دل ہے اے اللہ نے اپنی محبت واسطے بنایا ہے، اور اے اللہ دی محبت واسطے ہے، لہذا ان دے وچ جڑیاں دوسریاں ناجائز چیزاں دی محبت ہے یہ نہ داخل ہون دیا جے۔ اور اگر ویکھو کہ چارہ نہیں، اس دل دے وچ دنیا دی محبت آ رہی ہے اور تہاڈے کول کنٹرول نہ ہوئے تو پھر اپنا وجود ختم کر دیا جے، لیکن دنیا دی محبت ان دے وچ کدے بھی نہ آن دیا جے۔ کہ یہ دونوں اس برتن نے پیغام دیتا ہے کہ جڑا دل ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اساں انسان دے پیٹ وچ ایک دل بنایا ہے تاکہ ان دے دل وچ ایک ذات رہے، کوئی دوسری ذات نہ آ جاوے۔ تو اللہ تعالیٰ دے
یہ ذکر دے واسطے ہے، اللہ تعالیٰ دی محبت دے واسطے ہے۔ اور آپ دا ایک مخالف سی، بڑی نفرت کردا سی آپ دے نال، یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ دے لازم کر لیا کہ میں 10 واری روز شیخ اکبر تے لعنت کراں گا، 10 واری میں انہاں تے لعنت کراں گا۔ اللہ تعالیٰ دے ولیاں دے بڑے بڑے مخالف پے رہے، وہ بھی انہاں دے وچوں ایک سی۔ آپ دے حیات مبارکہ دے وچ ہی اس دی موت واقع ہو گئی۔ آپ کو پتہ سی کہ میرا مخالف ہے اور اس نے میری اس حد تک مخالفت کیتی ہے، فوت ہو گیا۔ آپ اس دے جنازے میں تشریف لے گئے، اس کا جنازہ پڑھیا گیا، اس نے دفنا کے جس وقت آپ واپس آ گئے، گھر آئے نے تو آپ قبلہ رخ ہو کے بیٹھ گئے نے۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز ادا کر لیندے نے اور پھر اتھے ہی بیٹھ جاندے نے۔ خادم نے کہا کہ حضور کھانا کھا لو، نہیں کھاتا۔ حضور پانی پی لو، آپ نے نہیں پیتا۔ اتھے ہی بیٹھے نے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، بڑے پریشان نے، چہرے تے غم ہے۔ ظہر گزر گئی، عصر گزر گئی، مغرب گزر گئی، عشاء پڑھی تو عشاء پڑھن تو بعد آپ کا چہرہ کھل گیا، رونق آ گئی چہرے تے۔ اور آپ نے فرمایا اپنے خادم نے کہ یار کھانا لایا۔ تو جس وقت کھانا منگوایا تو خادم نے کہا کہ حضور کے پہلے میں تو گزارش کرتا رہا کہ حضور کھانا کھا لو، تسا نہ کچھ کھادی ہے نہ پیتی ہے اور ہن تسا اچانک خود کھانا منگوا لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس بندے دے جنازے دے نال میں گیا سا وہ ساڑے نال نفرت کردا سی اور ان دی اس نفرت دی وجہ تو ان دی مغفرت رک گئی سی، اور مینوں یہ گوارا نہیں کہ میری وجہ دے نال کسی دی بخشش رک جاوے۔ لہذا میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ ادوں دا ہی سفارش کر رہا سا کہ اے اللہ پاک تو اس نوں معاف کر دے، کہ اے اللہ پاک تو اس نوں معاف کر دے۔ اور میں فرمایا کہ اس دوران 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے ان دی روح نو ایصال کر چکیا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میری دعا نو قبول فرمایا ہے، ان دی بخشش ہو گئی ہے، ہن میں کھانا بھی کھاؤن واسطے تیار ہو گیا۔ تو ایک محبت ہے اولیاء کرام دی، اور سبق ہے ساڈے واسطے کہ اگر تو اللہ تعالیٰ دے اولیاء کرام اس طرح خود ہی وہ مہربانی کر دین تو پھر تو بخشش مل سکتی ہے، لیکن اگر ایسا ہوئے کہ ساری زندگی میں ایسا موقع نہ آوے تو جڑے اللہ تعالیٰ دے ولیاں دی مخالفت کرتے ہیں انہاں دے واسطے کون دعاواں کرے گا؟ جس طرح کہ آقا علیہ السلام دی ناموس ہے، آقا علیہ السلام آپ لوگوں نے پتھر بھی مارے نے، تکلیفاں بھی پہنچائیاں نے، اذیتاں پہنچائیاں نے، مخالفت کیتی ہے، لیکن چونکہ ادوں آپ خود موجود سن، آپ انہوں نے معاف فرما دیندے سن، ادوں ظاہراً انہوں نے معافی مل جاندی سی، تو جنہاں نے معافی مانگ لئی، جنہاں نے توبہ کر لئی، مسلمان ہو گئے، انہاں دی نجات یقینی ہو گئی۔ لیکن اگر آج کوئی انہاں دی گستاخی کرے گا، بے ادبی کرے گا، انہاں دی مخالفت کرے گا، تو ظاہراً تو نہ اس کو آقا علیہ السلام ملنے نے، نہ انہاں کو معافی مانگ سکتا ہے، نہ اس کو نجات ہوئے گی۔ اس واسطے فرمایا گیا کہ اپنے ایمان نو قائم رکھو، اور جو اللہ تعالیٰ دیاں حداں نے، چاہے اللہ تعالیٰ دا رسول ہے یا اللہ تعالیٰ دا ولی ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات ہے، اللہ تعالیٰ دا کلام ہے، فرمایا کہ ہر چیز تے جویں ایمان رکھنا چاہیدہ ہے اویں ہی رکھو۔ اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ دی کتاب ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید دی اگر کسی صورت ویکھنی ہوئے، ان دی تصویر ویکھنی ہوئے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد